حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صحابی کو استخارہ سکھا دیا تھا، ہر صحابی خود استخارہ کرتے تھے، اور استخارہ بالکل آسان ہے، ہر بندہ ہر بندی کر، جو نماز پڑھ سکتا ہے وہ استخارہ کر سکتا ہے، بس جو بھی نماز پڑھ سکتا ہے وہ استخارہ کر سکتا ہے، اور ہر مسلمان نماز پڑھ سکتا ہے، اور ہر مسلمان نماز پڑھنا اس کے لیے ضروری ہے۔ تو جیسے نماز پڑھنی ہے ویسے استخارہ کرنا ہے، جیسے ہم فرض پڑھتے ہیں، سنتے پڑھتے ہیں، نفلیں پڑھتے ہیں، نیت بدلتے ہیں، بس ہم 2 فرض پڑھنے لگے ہیں، ہم 4 فرض پڑھنے لگے ہیں، ہم 4 سنت پڑھنے لگے ہیں، بس دل میں نیت کی یا زبان سے بھی اس کا اظہار کر دیا تو یہ نیت ہو گئی ہے جی۔ اصل تو نیت دل کی ہوتی ہے، زبان سے اظہار کرنا کوئی فرض واجب نہیں ہے، لیکن اس دل کی نیت کو اچھی طرح پکا کرنے کے لیے، اپنے آپ کو حاضر کرنے کے لیے اگر کوئی کر بھی لے زبان سے تو کوئی غلط کام نہیں ہو گیا۔ تو دل کی نیت سے آپ نے فرض پڑھے 4 تو 4 فرض ہو گئے، آپ نے نیت کی سنتوں کی تو وہ سنتیں بن گئیں، آپ نے نفلوں کی نیت کی تو وہ نفل بن گئے، انہی نفلوں میں آپ نے استخارے کی نیت کی کہ میں استخارے کے نفل پڑھوں، بس اتنا دل میں سوچنا کافی ہے کہ میں استخارے کی نیت سے 2 نفل پڑھنے لگا ہوں، بس دل میں یہ سوچ لیا اب استخارے کے نفل ہو گئے، بس جیسے عام 2 نفل پڑھتے ہیں ویسے ہی 2 نفل پڑھنے ہیں۔ یہ استخارے والی دعا آپ دیکھ لیجئے، اس میں اللہ تعالیٰ سے ہم کیسی اللہ تعالیٰ سے ہر قسم کی خیر مانگ لیتے ہیں۔ اللہم انی استخیرک بعلمک، اے اللہ میں تیرے علم کے طفیل اس کام میں خیریت چاہتا ہوں، واستقدرک بقدرتک، اور تجھ سے قدرت چاہتا ہوں تیری قدرت کے طفیل، واسألک من فضلک العظیم، اور تیرا فضل چاہتا ہوں، تو ہی قدرت، فإنک تقدر ولا اقدر، تو سب کچھ کر سکتا ہے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، تجھے ہر چیز پہ قدرت ہے مجھے کوئی قدرت نہیں، وتعلم ولا اعلم، یا اللہ تو سب کچھ جانتا ہے میں کچھ نہیں جانتا، وانت علام الغیوب، یا اللہ تو ساری غیب کی باتوں کو جانتا ہے، اللہم ان کنت تعلم، یا اللہ تیرے علم کے مطابق یہ جو ہم کام کرنے لگے ہیں، یہ شادی کرنے لگے ہیں، یہ کاروبار کرنے لگے ہیں، جو بھی قدم اٹھانے لگے ہیں، یا اللہ اگر اس میں خیر ہے، ان ھذا الامر خیر لنا فی دیننا، خیر لنا جمع کے صیغے کے ساتھ بھی کہہ سکتے ہیں، خیر لی مفرد کے صیغے کے ساتھ بھی کہہ سکتے ہیں، یا اللہ اگر یہ معاملہ میرے لیے اگر بہتر ہے، فقدرہ لی، میرے لیے دنیا کے اعتبار سے، فی دینی و معاشی و عاقبت امری، دنیا کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے بہتر ہے، فقدرہ لی، پھر اس کو میرے لیے مقدر فرما، ویسرہ لی، پھر اس کو میرے لیے آسان فرما، ثم بارک لی فی، پھر اس میں میرے لیے برکت ڈال دے، وَإِن كُنْتَ تَعْلَمْ، یا اللہ اگر تو یہ جانتا ہے، ان ھذا الامر، یہ کام جو میں کرنے لگا ہوں، یہ رشتہ جو کرنے لگا ہوں، یہ شر لی فی دینی، میرے لیے میرے دین کے اعتبار سے اس میں شر ہے کوئی، و معاشی، دنیا کے اعتبار سے، و عاقبت امری، انجام کے اعتبار سے یہ برا ہے، تو فصرف عنی، اس کو میرے سے دور کر دے، وصرفنی عنہ، اور مجھے اس سے دور کر دے، وقدر لی الخیر حیث کان، پھر جہاں کہیں میرے لیے بہتری ہے یا اللہ پھر اس کو میرے لیے مقدر فرما دے، ثم ارضنی بہ، پھر مجھے اس پر مطمئن بھی کر دے۔ کیسی پیاری دعا ہے۔ تو یہ دعا جو ہے ہمیں ایسے آسانی سے ہم سب کو بلکہ زبانی یاد کر لینی چاہیے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک عرصہ دراز سے یہ معمول ہے، جب بھی کوئی کام کرنا ہو، قدم اٹھانا ہو ہے جی، تو حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی استخارہ میں کر لیتا ہوں۔ حفیظ سینٹر میں موبائل کی مارکیٹ ہے بڑی لاہور میں، تو وہاں موبائل خریدنے گیا، وہاں میں نے 2-3 موبائل دیکھے، سمجھ نہیں آ رہی تھی کون سا لوں کون سا نہ لوں، اتنی دیر میں مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، نیچے بیسمنٹ میں وہاں مسجد ہے، باجماعت نماز ادا کی، نماز کے بعد وہیں 2 نفل استخارے کی نیت سے پڑھ لیے، کیونکہ ہزاروں مختلف قسم کے ورائٹی ہیں موبائل میں، کون سا لینا ہے کیا لینا ہے، اب اس میں بھی 2 نفل پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، 2-4 منٹ میں بندہ نفل پڑھ کے، اور استخارے والی دعا چونکہ زبانی یاد ہے الحمدللہ، سلام پھیرنے سے پہلے نماز کے اندر ہی پڑھ لیتا ہوں، جس کو زبانی یاد نہ ہو وہ دیکھ کر سلام پھیرنے کے بعد پڑھ لے، استخارے کی نیت سے نفل پڑھ لے، اور جس کو زبانی بھی یاد نہیں اور دیکھ کر کتاب پڑھنے کے لیے بھی میسر نہیں، تو اس کے لیے بھی آسان ہے، وہ استخارے کی نیت سے نفل پڑھ لے، اس دعا کا مفہوم جو ذہن میں ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دے کہ یا اللہ میں یہ جو کام کرنے لگا ہوں مجھے کچھ پتہ نہیں، تو ہی سب کچھ جانتا ہے،
یا اللہ اگر تیرے علم کے مطابق یہ بہتر ہے تو اس کو آگے بڑھا دے، اور اس میں مجھے میرے لیے اس میں برکت ڈال دے، اور اس میں آسانی پیدا فرما دے، اور یا اللہ تیرے علم کے مطابق اگر یہ بہتر نہیں ہے تو اس کو ہٹا دے اور مجھے اس سے ہٹا دے، پھر جو بہتر ہے وہ مجھے عطا فرما دے، وہ جو بہتر ہے وہ عطا فرما دے، پھر مجھے اس پہ مطمئن بھی کر دے، مجھے میرے دل بھی اس میں خوش کر دے۔ تو الحمدللہ ایسا ہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر خیر کی طرف چلا دیتے ہیں۔ بس میں نے یہ نفل پڑھ کے، استخارے والی دعا پڑھ کے اوپر گیا، اور مجھے جو مناسب لگا میں نے بسم اللہ پڑھ کے خرید لیا، اور اسی میں اللہ کی طرف سے وہ استخارے والی خیر شامل ہو گئی۔ جب ہم نے اللہ سے مانگ لیا یا اللہ جو بہتر ہے وہ دینا، جو بہتر نہیں ہے اسے ہٹا دینا، پھر مجھے اس پر جو بہتر ہے وہ عطا فرما کر پھر مجھے اس پہ مطمئن بھی کر دینا، تو بھائی جب اللہ سے ہم نے مانگ لیا تو پھر انشاءاللہ بسم اللہ پڑھ کے جو کام بھی کریں گے اس میں خیر ہوگی۔